بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليعلمن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ کائنات بسیط کا ایک بڑا مکمل اور ہر طرح سے جامع نظام ہے۔ تخلیق انسانی بے مقصد نہیں ہے۔ اتنا بڑا نظام جس ایک فرد کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ساری کائنات ایک انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے۔ ستارے، سیارے، سورج، چاند، آسمان، زمینیں، فضائیں، ہوائیں، بادل، بارشیں، یہ سارا کچھ جتنے ستارے سیارے ہیں ان کی توجہ کا مرکز زمین ہے۔ مختلف رویدگیاں، مختلف ذاتیں بنتی ہیں، مختلف انقلابات زمین پہ جو آتے ہیں ان ستاروں سیاروں سے متعلق ہیں، گویا سب زمین پر متوجہ ہیں۔ زمین کی ساری تخلیق وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین پر پیدا کیا یہ صرف تمہارے لیے ہے انسانوں۔ یہ ساری کائنات اس فرد کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے، اور پھر اس میں عالم امر کی روح ہے، امر کو فنا نہیں، لہذا انسان کبھی فنا نہیں ہوگا۔ پیدا ہوا، اللہ نے پیدا فرمایا، اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ دنیا میں علوم اس بات سے قاصر ہیں، دنیاوی علوم انسان کی پیدائش پہ بحث کرتے ہیں، زندگی پہ بحث کرتے ہیں، صحت و بیماری کا تجزیہ کرتے ہیں، جوانی و بڑھاپے کا، لیکن موت اور موت کے بعد کا تجزیہ یہ دنیاوی علوم کے بس کی بات نہیں۔ اس کی خبر صادق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کو ملتی ہے، انبیاء نے پہنچائی۔ اللہ کریم نے علم کے جاننے کے ذرائع بنائے ہیں۔ ہمارے حواس خمسہ جو ہیں
یہ جاننے کے ذرائع ہیں، سن کر جانتے ہیں، دیکھ کر جانتے ہیں، پڑھ کر جانتے ہیں، چھو کر جانتے ہیں، چکھ کر جانتے ہیں، سونگھ کر جانتے ہیں۔ ان کے آگے عقل انسانی ہے۔ ان ذرائع کو جب دھوکہ لگتا ہے تو عقل رہنمائی کرتی ہے۔ ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے درخت بھاگ رہے ہیں۔ اب نظر نے دیکھا، اسے دھوکہ لگا، درخت بھاگ رہے۔ اس سے آگے عقل انسانی ہے، وہ اس کی اصلاح کرتی ہے، درخت نہیں بھاگ رہے، گاڑی بھاگ رہی ہے۔ ہم چاند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چاند آسمان پر چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ عقل کہتی ہے نظر دھوکہ کھا رہی ہے، بادل چل رہے ہیں، چاند اپنی جگہ پر۔ لیکن جب بات ان حسیات سے آگے چلی جائے تو پھر کیا ذریعہ ہے؟ عقل بھی دھوکہ کھا جائے، یہاں عقل جواب دے جائے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے موت آئی، اب یہ آدمی کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مخلوق ہے روزانہ جو زیر زمین جا رہی ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا زندگی کا یہی انجام ہے کہ جیا اور مر گیا، بس بات ختم ہو گئی؟ عقل تو یہیں تک پہنچتی ہے۔ اس سے اگلا ذریعہ ہے خبر صادق، سچی بات، اور خبر صادق ملتی ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام۔ کوئی بھی انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، اور اگر کرتا ہے تو اسے فضول سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اگر گیمیں بھی کھیلتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا روز کھپ پڑی ہوتی ہے، اس میں بھی جوا داخل کر لیتے۔ حالانکہ کھلاڑیوں کو ویسے بے شمار پیسہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر چاہتے ہیں کچھ اور ملے، یعنی مقصد ہوتا ہے دولت جمع کر۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کہتے ہیں یہ وقت ضائع کر رہا ہے، فضول کر رہا ہے۔ اگر انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس سے حاصل کچھ نہیں ہونا، تو اسے فضول اور بیکار سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم کی شان سے تو یہ بعید ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو، کیونکہ یہ تو خامی ہے، کمزوری ہے۔ کوئی انسان بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس کی خامی سمجھا جاتا ہے، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کریم تو ان چیزوں سے پاک ہیں، بالا تر ہیں۔ پھر اتنا کارگہ حیات کو ایک انسان کی پرورش تربیت پر لگا کر وہ جیا اور مر گیا اور کوئی نتیجہ نہیں، تو یہ تو بہت فضول بات ہے، یہ تو اللہ کریم کو زیب نہیں دیتی۔ وہ نتیجہ آخرت ہے جس کی خبر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے دی، جس کی خبر اللہ کی کتابوں نے دی، اور جس کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کی خبر قرآن کریم میں ہے۔ یہ خبر صادق ہے، سچی بات ہے۔ اس کے بعد اس سے بالا تر کوئی ذریعہ علم کا انسان کے پاس نہیں ہے۔ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنے کردار کو بھی صالح کر لیا، عقیدہ بھی درست تھا، عمل بھی نیک کیا، لَنَدْخُلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، وہ جب یہاں سے جائیں گے تو ہم انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں گے۔ یعنی جو نیکی کرے گا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اس کے رہنے کی بھی کوئی جگہ ہو۔ جس کا عقیدہ غلط ہوگا اور کردار صحیح نہیں ہوگا، اس کے رہنے کی بھی اس کی حیثیت کے مطابق جگہ ہو۔ اگلے دن ایک سوال تھا کہ اللہ کریم کو کیا ضرورت ہے کہ بندوں کو عذاب کرے؟
چلو جنہوں نے نیکی کی انہیں بخش دے، جنہوں نے نیکی نہیں کی انہیں خاک میں ملا دے دوبارہ۔ عذاب کر کے اللہ کریم کو کیا حاصل ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کریم کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے مخلوق سے، لیکن ہر عمل کا نتیجہ ہونا چاہیے، اور بلا نتیجہ کام اللہ کی شان کو زیب نہیں دیتا۔ اب جو عذاب ہوگا وہ انسان کا اپنا کمایا ہوا ہے، جو عمل وہ کرتا ہے اس کا نتیجہ ہوگا، بے نتیجہ کام تو کوئی فضول کام ہوتا ہے، وہ اللہ کو زیب نہیں دیتا۔ پھر ایک سوال تھا کہ جی عذاب و ثواب کا فیصلہ تو قیامت کو ہوگا، درست ہے، تو قبر کا عذاب کیوں ہے، برزخ کا عذاب کیوں ہے؟ تو برزخ دراصل ایک انتظار گاہ ہے، مرنے سے لے کر قیامت تک ہر فرد ایک انتظار گاہ میں ہے، منتظر ہے۔ اب اس انتظار گاہ میں جس درجے کا انسان ہے اس درجے کا اہتمام وہاں ہوگا۔ آپ یہاں دیکھتے ہیں گاڑی میں سفر کرتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں تو انتظار گاہیں بنی ہوئی ہیں، فرسٹ کلاس کی انتظار گاہ بھی فرسٹ کلاس ہے، سیکنڈ کی اس کے مطابق ہے، تھرڈ کلاس کی انتظار گاہ بھی ایسی ہے جیسے تھرڈ کلاس ہوتی ہے۔ تو یہ برزخ انتظار گاہ ہے، جس درجے کا آدمی ہے ویسا اس کی رہائش کا انتظام ہے۔ عام آدمی آتا ہے تو اسے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اسے انتظار گاہ میں صوفوں پہ بٹھایا جاتا ہے، کوئی قیدی ہتھکڑی لگی ہوئی آتا ہے تو اس کی انتظار گاہ بھی ایک حوالات نما کمرہ بنا ہوتا ہے جس میں تالے میں بند کرتے ہیں۔ تو برزخ انتظار گاہ ہے، جس درجے کا آدمی جاتا ہے اس درجے کی وہاں انتظار گاہ ہے، جسے برزخ کا یا قبر کا عذاب کہتے ہیں۔ وہ بدکاروں کے لیے ان کا انتظار کرنے کا مقام ہے، نیکوں کا وہی مقام ہے، وہ ان کی حیثیت کے مطابق ہے، اس میں نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، جنت کی روشنی ہے، جنت کی خوشبوئیں ہیں، جنت کی ہوائیں ہیں۔ کفر کے لیے جو انتظار گاہ ہے اس میں دوزخ کا دھواں ہے، آگ کی تپش ہے، دوزخ کی مصیبتیں ہیں۔ تو برزخ ایک انتظار گاہ ہے جس درجے کا بندہ ہے، تو فرمایا جو اپنا ایمان درست کر لے اور عمل صحیح کر لے تو جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو ہم اسے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کی انتظار گاہ میں داخل کریں گے۔ اب بعض لوگ یہ عقیدے کی صحت کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا زبانی تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بے شمار لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ پتہ تب چلتا ہے جب آزمائش آتی ہے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اب اللہ کی راہ میں جب ان پر کوئی مصیبت آئے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کی آزمائش یا لوگوں کے ظلم سے اتنا ڈرتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا میں لوگ جتنا بھی ظلم کر لیں اس کا مداوع موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے، کوئی مدد کر سکتا ہے، کسی طریقے سے نکلا جا سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے بندہ، گھر چھوڑ جاتا ہے، شہر چھوڑ جاتا ہے، 100 طریقے ہیں اس سے بچنے کے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، جس پر جو عذاب آئے گا اسے بھگتنا ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کو آئے گا، نہ کوئی اس کی سفارش کو آئے گا، نہ وہ بچ سکے گا، کیونکہ کفر کے لیے نہ سفارش ہے نہ کسی کی دعا ہے، کافر کے لیے دعا کرنا بھی منع ہے۔ تو فرمایا لوگ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، جب تھوڑی سی سختی آتی ہے تو پھر اس دنیاوی مصیبتوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے۔
کفر کا جب دباؤ آتا ہے، آپ آج کے عالم اسلام کو دیکھ لیجئے، عمومی سطح پر دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہم کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے سود حرام کیا ہے، اور اتنا حرام کیا ہے کہ فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے وہ تیار ہو جائے، اس کے ساتھ اللہ و اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے، وہ تیار ہو جائے۔ ہم کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ کافروں کو خوش رکھنے کے لیے، کافروں کی پیروی کرنے کے لیے، کہ ہم اگر نہیں، ہمارے دانشور یا ہمارے حکمران سیاستدان یہ کہتے ہیں جی اگر سود ختم کر دیں تو ہم اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، پوری دنیا کا معاشی نظام سودی ہے، ہم الگ کیسے رہ سکتے؟ روئے زمین پر سارے پر سود تھا، مکہ مکرمہ میں بھی سود تھا۔ جو لوگ اسلام لائے کیا انہوں نے سودی نظام اپنایا کہ روئے زمین پر سود ہے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اور پھر وہ زندہ رہے، یا پھر انہوں نے سود والوں کو فتح کر کے روئے زمین پر بلا سودی نظام جاری کیا۔ یہ تو ایمان ہے، یہ تو اسلام ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نہیں، زندہ نہیں رہ سکتے۔ فرمایا جب آزمائش آتی ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ پھر کفر میں ڈھل جاتے ہیں۔ خیر ہم تو کافر معاشرے کے سامنے لیٹ گئے ہیں نا، ہم نے تو اپنی حیثیت ہی ختم کر دی ہے۔ ہمارے لباس، ہمارے حلیے، ہمارے طور اطوار، ہمارے طریقے بالکل غلاموں جیسے اور ویسے ہی کافروں کے تابع ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ تو فرمایا اس آزمائش سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے عذاب الہی سے ڈرا جاتا ہے۔ عذاب الہی سے تو کوئی بچنے کا راستہ نہیں، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ تو دنیا میں تو کفر کا مقابلہ کرنا ہی تو اسلام ہے۔ کفر کے سمجھوتے کے ساتھ زندہ رہنا اسلام نہیں ہے۔ اسلام اپنی الگ شناخت، اپنا عقیدہ، اپنا کردار، اپنی تہذیب الگ رکھتا ہے۔ یہاں جب مسلمانوں کی حکومت رہی بر صغیر میں تو پگڑی کی بہت عزت تھی۔ بادشاہ تک پگڑیاں پہنا کرتے تھے، امراء وزراء پگڑیاں پہنا کرتے تھے، شرفاء پگڑیاں پہنا کرتے تھے۔ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو بہت سے کام اس نے کیے، نظام تعلیم ہمارا تباہ کیا، اپنا نظام تعلیم لایا، ہماری تاریخ مسخ کر کے اپنے پسند کی تاریخ لکھ دی۔ مسلمان حکمرانوں کو ظالم و جابر لکھ کر ڈاکوؤں اور لٹیروں کو بڑا دلیر اور بہادر لکھا۔ نصف صدی ہونے کو ہے، آج تک ہم اس تاریخ کی اصلاح نہیں کر سکے، بچوں کو وہی پڑھا رہے ہیں جو انگریز نے لکھا۔ ہمارے ٹی وی اینکر اور ہمارے ٹی وی پروگرام آج بھی دیکھ لو مسلمان حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی ہندو راجے کا مذاق اڑایا گیا ہو، کسی راجپوت کا، کسی کافر کا یا کسی انگریز کا؟ نہیں، مسلمان حکمرانوں کا مذاق اڑایا، اسے بڑا کمال سمجھتے اور حوالے دیتے ہیں انگریزوں کی کتابوں کے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے۔ اسی طرح انگریزوں نے پگڑی کو رسوا کرنے کے لیے جو امیروں کا لباس تھا اس نے چوکیداروں اور چپڑاسیوں کو پہنایا۔ عدالت کا چپڑاسی پگڑی پہنے ہوئے ہوگا، اسمبلی میں جو چپڑاسی قسم کے لوگ ہوں گے وہ پگڑیاں پہنے ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ پگڑی کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ 70 سال ہو گئے، آج بھی ہمارے چپڑاسی اور اسمبلی کے چوکیدار اور وہ پگڑیاں پہنے ہوئے، ہوٹل کے دروازے پہ جو کھڑا ہوگا اس نے پگڑی پہنی ہو۔ یعنی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پگڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
ہم اس کی تضحیق تو بند کر دیں، ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکا۔ دعوی اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، دوڑ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، بھاگ کر ہو آتے ہیں۔ جی کیا ہوگا مکہ مکرمہ جانے سے؟ کیا مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین نہیں تھے؟ کیا مکہ مکرمہ والوں نے حضور کو ایذائیں نہیں دی؟ کیا مکہ مکرمہ والوں نے مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور نہیں کیا؟ صرف مکہ میں رہنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق ڈھل جائے۔ تو فرمایا من الناس من یقول آمنا باللہ، زبانی تو بڑے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا تو عذاب الہی سے چاہیے کہ آپ کافر کی مشابہت کر کے عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں اور کافر کی سختی سے ڈر رہے ہیں۔ کیا عجیب بے وقوفی ہے کہ کافر کی سختی سے ڈر کر اللہ رب العالمین کا عذاب کا راستہ اپنا لیا جائے، تو یہ کون سی بچت؟ وَإِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، نصر من ربک، اور اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی کوئی مدد آ جائے، مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہو، تو پھر کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بھائی ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی تو کلمہ گو ہیں۔ یعنی جہاں مسلمان غالب آ جائیں وہاں یہ مسلمان بن جاتے ہیں، جہاں کفر غالب آ جائے وہاں اس کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتے جو لوگوں کے دلوں میں ہیں؟ یہ تو لوگوں کو، انسانوں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو تمہارے ظاہر کردار سے تمہارا معاملہ نہیں کرتے، وہ تمہارے اندر دل میں بھی جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو، کیا کرتے ہو، کس درجے کا ایمان ہے، کیا کردار ہے، اللہ کریم اس سے واقف ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ کریم ان لوگوں کے حال سے بھی واقف ہے جو پکے پکے ایماندار ہیں، جو صحیح عقیدہ اور اعتماد اور اللہ پر یقین اور اللہ کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں، اور منافقین کو بھی اللہ جانتا ہے۔ منافقین انہی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو دنیاوی سہولتوں کے لیے کافر معاشرے کو یا کافر تہذیب کو اپنا لیتے ہیں کہ اس سے دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اور کافروں کے تو بڑے حربے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی کافر معاشرہ بڑا خوشحال ہے، جاپان نے بڑی ترقی کی، جرمنی نے اپنے آپ کو بڑی جلدی تعمیر کر لیا جنگ عظیم کے بعد، امریکہ میں بڑی سہولتیں ہیں، یورپ میں بے پناہ آسائشیں ہیں، چین نے بڑی ترقی کر لی، ٹھیک ہے، لیکن اگر تجزیہ کیا جائے، تاریخی حقائق کو دیکھا جائے، تو جب اسلام کا ظہور ہوا 6ویں 7ویں صدی عیسوی میں، تو مغرب کا کیا حال تھا؟ امریکہ وغیرہ کو 2 دفعہ واشی لکھتے تھے، واشی واشی مغرب، دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ۔ یورپین اقوام کو اس عہد کا مورخ دا کیو مین لکھتا ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ، انہیں مکان بنانے کا شعور نہیں تھا۔ اسی طرح یہ دیگر اقوام جو ہیں، انسانوں کو مار کر کھاتے تھے، ہر طاقتور غریب کو لوٹ لیتا تھا، یہ بر صغیر میں زندہ عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، بچوں کو بتوں کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا، کیا تھا انسانوں کے پاس؟ اسلام نے وہ روشنی دی، اسلام نے وہ دنیا کے بھی وہ طریقے اور سلیقے سکھائے جن میں دنیا میں آرام سے رہا جا سکتا۔
جب اسلام پھیلا، لوگوں نے ایمان قبول کیا، دنیا میں اسلام پھیلا، تو کفار نے یہ اندازہ لگایا کہ اس میں کچھ تو ہے جو ہر بندہ مسلمان ہوتا جا رہا ہے، اور اتنی تیزی سے یہ پھیلا ہے کہ اعلان نبوت کے ربع صدی بعد تک روئے زمین پر اسلام کا ڈنکا بجنے لگ گیا۔ 20-25 سالوں میں روئے زمین پر انقلاب آ گیا۔ تو انہوں نے عقیدہ تو نہیں اپنایا، لیکن وہ اعمال چنے کہ یہ کرتے کیا ہے۔ بھئی کاروبار میں دیانتداری کرتے ہیں، انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج دیکھ لو جاپان ہو یا چین ہو یا امریکہ یا یورپ ہو، وہ کاروبار میں دیانتداری کرتے ہیں۔ کیوں خوشحال ہیں؟ وہ 2 نمبر چیزیں نہیں بیچتے، کوالٹی بھی چیک ہے، کوانٹٹی بھی چیک ہے۔ آپ یورپ میں ایک جوتا خریدتے ہیں، وہ گھر آ کے کھولتے ہیں تو اس میں کہیں کوئی نقص ہے یا کہیں کوئی لائن لگی ہوئی ہے یا کوئی معمولی سی کمزوری ہے، اور دکاندار کو فون کرتے ہیں یہ جوتے میں تو یہ نقص ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا بندہ آ رہا ہے، دوسرا جوتا لا رہا ہے، یہ واپس لے آئے۔ یہاں آپ چیز خریدتے ہیں، اسی وقت وہ رسید دیتے ہیں، اسے الٹ کر دیکھیں پیچھے لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہ ہوگا۔ تو عملاً اسلام کے اس طریقے کو کس نے اپنایا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے تمام امور میں کوشش کی کہ اسلام کو اپنایا جائے۔ اب جہاں جہاں انہوں نے اسلام چھوڑا ہے، مرد عورت کے جنسی تعلقات میں انہوں نے کہا جی اسلام کی پرواہ نہیں ہے، اب رو رہے ہیں، اب اس دلدل سے نکل نہیں سکتے۔ شراب عام ہوگی جی، اس پر کوئی پابندی نہیں، ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اب اس مصیبت میں رو رہے ہیں کہ اس سے کس طرح جان چھوٹے۔ یعنی جہاں جہاں انہوں نے بھی اسلام کی خلاف ورزی کی ہے، وہاں وہ بھی اتنی ہی بیکورڈ ہے، اتنی ہی رسوا ہے۔ تو یہ کون سی مسلمانی ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر کام کریں؟ ہم کیوں نہ قرآن سے راستہ تلاش پوچھیں، کیوں نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ یاد رکھیں ہر عمل کے 2 نتیجے ہوتے ہیں، ایک فوراً جو اس دنیا میں ملتا ہے، اور ایک وہ جو آخرت میں ملے۔ یہ جو فوری نتیجہ، اس کے لیے مومن یا کافر کی قید نہیں ہے۔ دھوپ میں کھڑا ہے، گرمی لگے گی، سائے میں چلا جائے گا تو گرمی سے بچ جائے گا۔ اب اس میں کافر اور مومن کی شرط نہیں ہے، کافر ہے یا مومن، دھوپ میں ہے، گرمی لگے گی، سائے میں جائے گا، بچ جائے گا۔ پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی ملے گا، سکون ملے گا، یہ کافر ہے یا مومن۔ جو دنیاوی نتیجہ ہے وہ ہر ایک کو ویسا ہی ملتا ہے۔ تو کافر بھی اگر کاروبار میں دیانت کرے گا، باتوں میں سچا ہوگا، عدالتوں میں انصاف کرے گا، تو اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ کافر کو بھی ملیں گے۔ مومن اگر کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں فائدے ملیں گے۔ تو ہم بجائے کافر معاشرے کے ریس کرنے کے، بارگاہ رسالت سے پوچھ کر کیوں نہ چلیں کہ دنیا میں بھی نعمتیں ملیں اور آخرت کی کامیابی بھی ملے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم۔ فرمایا پہلے تو جو کمزور ایمان لوگ ہیں وہ کافروں کی کر و فر دیکھ کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، مختلف ترغیبیں وہ دیتے ہیں، تمہیں پیسے دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں فوج دے دیں گے، تمہیں ہتھیار دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تم سے دوستی کریں گے، یہ سارے حربے وہ آزماتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان حربوں میں قابو نہ آئے تو پھر انہیں کہتے ہیں یار تم کیوں ڈرتے ہو آخرت سے، تمہارے گناہ ہم اپنے ذمہ لے لیں گے، تم ہمارے ساتھ آؤ۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں بھی ہمارا راستہ اختیار کرو، ولنحمل خطایاکم، تمہارے گناہوں کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنے سر لے لیں گے۔
اللہ کریم فرماتے ہیں ما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ دوسروں کے بوجھ کو ذرا برابر بھی نہیں اٹھا سکیں گے، اس لیے انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دوسرے کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، ان پر تو بے پناہ بوجھ پہلے اپنے گناہوں کا، کفر کا، اور پھر گناہوں کا اور جرائم کا ہوگا، اور اس کے ساتھ کفر کو پھیلانے کی کوشش کرنے کا جو بوجھ ہے وہ الگ ہوگا۔ یہ کب کسی کا بوجھ اٹھائیں گے؟ ان سے تو اپنا نہیں سنبھالا جائے گا۔ ایک تو کفر کا اور کافرانہ کردار کا بوجھ ہوگا، پھر جو کفر کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس کا بوجھ الگ ہوگا۔ یعنی کفر کو پھیلانا بھی کفر ہے، جس طرح دین کو پھیلانا دین کا اعلیٰ ترین کام ہے۔ دین پر عمل کرنا بہت اچھا الحمدللہ، لیکن خود عمل کرنا اور دوسروں تک دین پہنچانا تو کتنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، کتنا بڑھ جاتا ہے اس کا اجر۔ اسی طرح کفر اختیار کرنا ایک بات ہے، اور اس کفر کو پھیلانے کی کوششیں کرنا، یہ بہت زیادہ بوجھ اس کا کفر کا بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا ان پر کفر کا بوجھ بھی ہے، کفر کو پھیلانے کا بوجھ بھی ہے، تو پھر یہ کسی دوسرے کا بوجھ کہاں اٹھائیں گے؟ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ تو خود اپنے جواب دہی میں جکڑے ہوئے ہوں گے، بھئی تمہارا بوجھ کہاں اٹھائیں گے؟ روز حشر کو تو جو یہ افتراء کرتے تھے، کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کفر کی جواب دہی کے ساتھ اس کی جواب دہی بھی دینا پڑے گی۔ خود چھوٹیں گے تو کسی کا کوئی کر سکیں گے، انہیں تو اپنی بھی فرصت، اپنا بوجھ اتنا ہوگا کہ فرصت نہیں مل سکے گی۔ اور فرمایا یہ کوئی آج پہلی بات نہیں ہے کہ ذرا سی سختی آئے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم مر گئے جی، اور تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کی تاریخ پڑھو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال کفر کا مقابلہ کیا۔ سارے لوگ کفر میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اس وقت دنیا کی آبادی اتنی ہی تھی جسے قوم نوح کہا گیا ہے، کیونکہ سارے غرق ہو گئے تھے۔ اب روئے زمین پر 950 سال کے مقابلے محنت، مجاہدے، تکلیفیں سہنے، مارے کھانے کے بعد جب طوفان نوح آیا تو 80 یا 82 بندے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ یعنی 950 سال میں 100 بندے نے بھی آپ کی بات قبول نہیں کی۔ 950 سال کچھ عرصہ بھی ہوتا ہے۔ تو 950 سال تو طوفان سے پہلے تھی ان کی زندگی جو قوم میں تبلیغ میں گزاری۔ بعض حضرات نے نوح علیہ السلام کی عمر 1400 برس لکھی ہے، جو عرصہ وہ طوفان کے بعد زندہ رہے۔ تو فرمایا کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے نہیں اٹھائی، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال۔ لیکن کیا انہوں نے ایمان میں یا اسلام میں کوئی لچک دکھائی؟ کیا انہوں نے کہیں کفر سے سمجھوتا کیا؟ ایمان اس کا نام ہے۔ تمہاری تو عمریں ہی بہت کم ہے، تم تو 50 سال میں ضعیف ہو جاتے ہو، تمہاری تو 10-15 سال اوسط عمر ہے۔ بچپن اور لڑکپن کو نکال دو تو پچھلے 10-15 سال میں ہم بابا جی بنے ہوئے ہوتے۔ جب آدمی مکلف ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو بلوغت سے لے کر بڑھاپے تک ہماری عمریں کتنی ہیں؟ ہمیں تو دوسرے دن ذوف پیری آ لیتے۔ اللہ کے اس بندے نے، یا جو وہ چند لوگ بھی ان کے ساتھ ایمان لائے،
انہوں نے کتنا مقابلہ کیا، کتنی سختیاں سہیں. اور نوح علیہ السلام تو 950 سال قوم مار مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھینک جاتی تھی، تانے دیتی تھی، تکلیفیں دیتی تھی، ایذائیں دیتی تھی. جب بالآخر آپ کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو آپ تختے چیرتے تھے، کشتی بناتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ بابا جی صحرا میں کشتی، ریت میں کشتی چلائیں گے. محاورہ سنا تھا کہ ریت میں کشتی نہیں چلتی، اب یہ بابا جی پاگل ہو گئے، انہیں دیکھ لو کہ ہم صحرا کے باسی ہیں، ریگستان میں کشتی بن رہی ہے، ریت پر چلائیں گے. اور بڑے بڑے عجیب واقعات نقل کیے گئے ہیں یہاں. بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلیوں نے داخل کر دیں، اسرائیلیات ہیں. اب اسرائیلیات جو ہیں ان کی نہ تصدیق ممکن ہے نہ تکذیب کی جا سکتی ہے. یہ کہنا بھی آسان نہیں کہ یہ غلط ہیں. جنہیں حضور نے غلط کہا ہے وہ غلط ہیں، جن کے بارے حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی ان کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تکذیب کی جا سکتی. تو اسرائیلیات میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کی کشتی بہت بڑی کشتی تھی، تو جب بن چکی تو قوم کے سرداروں نے قوم سے کہا کہ اس کشتی میں پاخانہ کیا کرو. تو لوگوں نے یہ تماشا بنا لیا کہ جو سے رفع حاجت کی جو کشتی پر جا کر بیٹھ جائے اور پیشاب کر کر کے کشتی بھر دی. اللہ کی شان، ساری قوم کو کچھ جلدی بیماری ہو گئی، خارش پڑ گئی، سارا دن خارش کرتے رہتے، دوائیں کھا کھا کر ٹھیک نہ ہوتے. اور ایک دن کوئی وہاں پیشاب کرنے گیا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ اس غلاظت میں گر گیا، باہر نکلا، نہایا، شاید اس کی بیماری ٹھیک ہوگی. اس نے کہا بھائی وہاں بھائی یہ بڑا علاج ہے. وہ ساری قوم اس میں غوطے لگانا شروع کرتے 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 ساری غلاظت انہوں نے مل لی. حتیٰ کہ جو بچ گئے پھر انہوں نے کھرچ کھرچ کر جہاں کوئی تھوڑی بہت تھی پھر کھانی شروع کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ زبان سے چاٹتے تھے ان تختوں کو کہ کہیں کوئی ذرہ ہو تو اس سے ٹھیک ہو جاتے. تو انہوں نے پھر زبانوں سے چاٹ چاٹ کر وہ کشتی صاف کر دی اور پاک کر دی. تو اللہ قادر ہے، ہر چیز پہ بندوں کو دکھاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، میں جو چاہوں کرتا ہوں. انہی سے اللہ نے صاف کرا دی. تو فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور وہ 950 سال ان میں رہے. 950 سال سختیاں برداشت کی، وہ نہیں مانے. جب حد سے گزرے فَأَخَذَهُمُ الطوفان، تو پھر انہیں اللہ کے طوفان نے پکڑ لیا اور ساری قوم سوائے ان نفوس قدسیہ کے جو کشتی نوح علیہ السلام میں تھے ساری انسان غرق ہو گئی، کوئی ایک نہیں بچا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، کیوں غرق کیے گئے؟ وہ خود انہوں نے اپنی تباہی خود مول لی، وہ ظالم تھے، تباہ ہو. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ جَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور انہیں تمام جہانوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک نشانی بنا دیا کہ آبادی اور کامیابی بہرحال اطاعت الہی میں ہے. کفر کی پیروی کر کے کامیابی نہیں ملتی. جو یہ ہمارا رویہ بن گیا ہے نا کہ جی کافروں کی پیروی کرو اور کافروں کی معاشرت اپناؤ اور کافروں کی تہذیب اپناؤ تو تم بھی کامیاب. فرمایا کفر میں کامیابی نہیں ہے، بالآخر تباہی، بالآخر پریشانی ہے، بالآخر خرابی ہے. اور ایمان اور عمل صالح میں کامیابی ہے، خواہ کچھ بھی ہو. 950 سال وہ ظلم کرتے رہے لیکن بالآخر تباہ وہی ہوئے جو ظالم تھے، کامیاب وہی ہوئے جو کشتی میں سوار ہوئے، جو ایمان لائے تھے. وَإِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو.
جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں ان کے والد خود بت خانے کے سربراہ تھے، قوم کے بت خانے کے، خود بت بناتے بھی تھے اور بت خانے کے سربراہ بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی معاشرت نہیں اپنائی، انہیں فرمایا اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، انہیں فرمایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، یہ ستارہ پرستی اور یہ بت پرستی اور یہ چھوڑ دو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، انسان خدائی دعوے بھی کرتا ہے، عجیب بات ہے، کہتا ہے میں خدا ہوں اور پھر بتوں کو پوجتا ہے۔ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ مخلوق ہے، خدا ہے نہیں، اسے اپنے اندر خود بھی تسلی نہیں ہوتی کہ میں خدا ہوں۔ اب فرعون خدائی دعویٰ کرتا تھا لیکن بتوں کو بھی پوجتا تھا۔ بھئی جب تم خود خدا ہو تو پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے جس کا مقابلہ ہوا، اب بتوں کو بھی پوجتا تھا۔ یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب خدائی دعویٰ کر رہے ہو تو پھر بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت کیا؟ کیونکہ حقیقت اپنی جگہ کھٹکتی رہتی ہے، بندہ بندہ ہے، بندہ خدا ہے نہیں۔ تو خدائی دعوے کے باوجود بھی وہ سمجھتے تھے کہ کوئی اور غیبی طاقت ہونی چاہیے جو ہماری مدد کرے۔ تو یہاں ان کے جو تھا، یہ قوم ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی اور بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ عجیب بات ہے، اور بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں۔ خود بادشاہ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، ستاروں کی پوجا اور خود کو خدا بھی کہلواتا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ بندہ خدا نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے دل میں بھی کھٹک رہتی ہے کہ میں نہیں ہوں یار، کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس کو وہ بتوں میں تلاش کرتے ہیں یا ستاروں سیاروں میں یا کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں در بدر بھٹکتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ۔ اس ستاروں سے نہ تمہاری دوستی ہو سکتی ہے، نہ تعلق بن سکتا ہے، نہ بتوں سے کوئی دھوپ چھاؤں کی تمیز ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرو تو تمہارا اللہ سے تعلق بن جائے گا، تمہارا رشتہ عبادت کا ہوگا، اس کا رشتہ تمہارے ساتھ رحمت کا اور اجر کا اور انعامات کا ہو جائے گا۔ تم واتقوہ، ایک تعلق قائم کر لو، دوستی کا رشتہ قائم کر لو، محبت کا ایک رشتہ قائم کر لو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ رویہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے، بہت بہترین راستہ ہے اگر تم کوئی علم رکھتے ہو، کیونکہ جہالت تو ایک مصیبت ہے، نہ جاننا بھی ایک مصیبت ہے، بے خبری بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ کچھ تم میں شعور ہے، کچھ علم ہے، کچھ تجزیہ کر سکتے ہو، کچھ دیکھ سکتے ہو، تو یہ راستہ بہترین راستہ ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو، تو اس پوجا اور اس کے اثرات کے لیے تمہیں مختلف باتیں تراشنا پڑتی ہیں، یعنی تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا کفر میں کبھی دو کافر ایک عقیدے پہ متفق نہیں ہوتے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک ہی بت کی پوجا کرنے والے اس کے متعلق دو بندے ہیں تو دو نظریات رکھتے ہیں، 10 بندے ہیں تو 10 نظریے رکھتے ہیں۔ بتوں کے پوجا کرنے والے ایک دوسرے کے بت کی پوجا نہیں کرتے، ایک کی کرتے ہیں دوسرے کی، کوئی کسی کی کرتا ہے، کوئی دوسرے کی کرتا ہے، کوئی تیسرے کی کرتا ہے۔ یہ یگانگت جو ہے اور اتفاق و اتحاد یہ صرف اسلام میں ہے۔ جو لوگ دعوے کے مسلمان ہیں اور اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، ان میں بھی دو بندوں کا ایک عقیدہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔
اسلام کے نام پر جو گمراہ فرقے ہیں، آپ ان کے مختلف لوگوں سے مل کر ان سے پوچھیں، سب کے عقیدے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ صرف اسلام میں ایک، چونکہ حقیقت ہے تو حقیقت پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تصورات اور تراشی ہوئی باتیں ہوں تو ہر بندہ انسان ہے، وہ اپنی بات خود تراش لیتا ہے۔ تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائی کہ تم سوچو، بتوں کی پوجا تو تم سب مل کر کر لیتے ہو، تم میں سے ہر ایک اس کے نتائج مختلف سوچے ہوئے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ہی بت کی پوجا ساری قوم کر رہی ہے، یا ایک ہی بت خانے میں 50 بت رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہر بندے کا نظریہ الگ ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو تم سب ایک بات پہ متفق ہو۔ اللہ کی عبادت حق ہے، سارے مومن ایک عقیدے پہ متفق ہوتے ہیں، ایک جان ہوتے ہیں۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، برحق ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، برحق ہے، نیکی پر ثواب ہوگا، برائی پر عذاب۔ ایک نظریہ پوری قوم کا ہوتا ہے جو مسلمانوں، اور کفر میں کوئی دو بندے ایک نظریے پہ متفق نہیں ہوتے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، لوگوں سے پوچھ کر دیکھا ہے، مسلمانوں میں بھی جو اسلام کے نام پر گمراہ فرقے بن گئے ان کے کوئی دو بندے ایک نظریے پہ متفق نہیں ہوتے۔ ابراہیم السلام نے فرمایا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور تمہیں مختلف باتیں گھڑنا پڑتی ہیں، جس سے پوچھو وہ الگ انجام لیے، یہ فائدہ ہوگا، دوسرا کہتا ہے یہ ہوگا، تیسرا کہتا ہے یہ ہوگا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ وہ اگر تمہیں دنیا ہی چاہیے، دنیا کی عظمتیں چاہتے ہو، دنیا کی خوشحالی چاہتے ہو، دنیا میں فراخ رزق چاہتے ہو، تو یہ بت تمہیں کیا دیں گے؟ یہ تو خود بے جان پتھر ہیں، یہ لکڑی تراشی ہوئی ہے، یہ تصویر بنی ہے، یہ تمہیں ان کے پاس ہے کیا؟ انہیں لات مار دو گر جائیں گے، آگ لگا دو جل جائیں گے، توڑ دو ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ یہ تو اپنے آپ کو بچانے کی استعداد نہیں رکھتے، اپنے بھلے برے کے مالک نہیں ہیں، تمہارا کیا کریں گے؟ اگر تمہیں دنیا ہی چاہیے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تو اللہ کی بارگاہ میں دنیا بھی تلاش کرو، جہاں دین ملے گا دنیا بھی نہیں ملے گی۔ اگر تمہیں دنیاوی کامیابیاں چاہیے، فتوحات چاہیے، مضبوط معاشرہ چاہیے، اور آسودہ حالی اور خوشحالی چاہیے، تو پھر دین کا اتباع کرو تو خوشحالی آ جائے۔ آپ وطن عزیز کو دیکھ لیں، اگر یہاں وسائل میں توازن ہو جو اسلام سکھاتا ہے، تو یہاں کوئی مفلسی کا تصور ہے؟ یہ عجیب اللہ کی نعمت ہے، یہ ملک ایسا اللہ کا انعام ہے پاکستان، کہ اس میں دنیا کی ہر نعمت ہر وقت موجود، اس میں دنیا کا ہر موسم ہر وقت موجود ہے۔ کہیں برسات ہے، کہیں خشکی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، ریگستان سے لے کر سطح سمندر سے لے کر بلند ترین چوٹیاں اس میں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارا سال سارے موسم رہتے ہیں۔ جہاں سارے موسم ہوتے ہیں وہاں ساری اجناس پیدا ہوتی ہیں، وہاں سارے دنیا بھر کے پھل پیدا ہوتے ہیں، وہاں دنیا بھر کی معدنیات ہوتی ہیں، زیر زمین خزانے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ملکی وسائل کو جو آج تک دستیاب ہیں، اگر ان میں ڈنڈی نہ ماریں، اسلام کے مطابق انصاف سے تقسیم کریں، تو آپ اندازہ کر لو ملک میں کوئی بھوکا رہ سکتا؟ کیا دنیا کے بہترین ملکوں میں نہیں ہے؟ لوٹ کھسوٹ چھوڑ دیں نا، جس کو یار عجیب ملک ہے ہمارا، ہمیں پون صدی ہو گئی، جو بھی کسی محکمے کا سربراہ وہ اپنے عہدے سے ہٹتا ہے تو حوالات چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چور بھرتی ہو گئے، آج بھی یہی شور مچا ہوا ہے، اتنے وزیر قید ہو گئے، اتنے وزیر پکڑے گئے، پہلے ریٹائر ہوتے تھے پکڑے جاتے تھے، آج کل وہ اپنے دفتر سے بھی پکڑ کر پولیس دھر کے لے جاتی۔
کہ اللہ نے پیچھے کوئی ایسی طاقت پیدا کر دی ہے کہ آج کل زندہ وزیروں کو گرفتار کر رہے ہیں. لیکن وزارت اور گرفتاری میں رشتہ کیا ہے؟ نہیں، ایک وزیر کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا. وزر کہتے ہیں بوجھ کو. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو وزیر ہوتا ہے جو سربراہ کا یا قوم کا بوجھ بانٹتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کو محسوس کر کے اس کا حل دیتا ہے. اگر وزیر ہی چور ہو گئے، بوجھ بانٹنے والے بوجھ چرانے والے ہو گئے، تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی. ہم کیسا معاشرہ ہے؟ ہمارا دعویٰ اسلام کا، اور کبھی ہمارا وزیر اعظم جیل میں ہے، کبھی وزیر جیل میں ہے، کبھی سفیر جیل میں ہے. وہ جی فلانا سفیر غدار ہے، وہ چل رہا ہے جی، وہ پتہ نہیں وہ سکینڈل بن رہا ہے، اب اس کا سفیر کا بن رہا ہے، وزیر کا بن رہا ہے. اب صدر صاحب کو پکڑ لو، جانے دو، مارو، بھاگ گیا، یہ ہو گیا. کیا تماشا ہے؟ کیا قوم ہے ہم، اور یہ کیا ملک ہے کہ جس کے سارے سربراہ چور ہی ہیں؟ کوئی ایک نام ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ جسے جانے کے بعد کوئی گالی نہ دے رہا. عجیب قوم ہے، پون صدی ہو گئی. یہ ہم صرف چوروں کو ہی اوپر لے کے جاتے ہیں. یہ ہمارے ووٹوں میں میں کیا کہوں، کیا پلیدی آ گئی ہے کہ ہمارے ووٹوں میں کہ غلاظت ہی اوپر جاتی ہے. بددیانتی ہے، ہم ووٹ بھی بددیانتی سے دیتے ہیں اور چوروں کو حکمران بنا دیتے ہیں، اور پھر نعرے لگاتے پھرتے ہیں پکڑ لو، جانے نہ دو، قید کر دو. پھر ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ پھر ان کا بگڑتا کچھ نہیں. جب ان پر الزام لگتا ہے تو وہ کھربوں کا ہوتا ہے. ابھی 150 لوگوں کی فہرست غالباً نیب نے سپریم کورٹ کو دی. میرا خیال ہے 90-95 ہزار ارب کے قریب، 90-95 ارب کے قریب قرضہ ہے. 90 ہے جو 95 ہے، اس کے لگ بھگ پاکستان مقروض ہے اور بڑا شور ہے. اب یہ جو 150 بندے کی فہرست دی، ان کے ذمے ہے کہ انہوں نے 350 کھرب لوٹ لیا. تو اگر وہی واپس آ جائے تو 90 کھرب قرضہ چکا کر آپ کے پاس پوری معیشت پھر بچ جاتی ہے. تو میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیانت داری کریں اور انصاف کریں اور اسلام کے مطابق کام کریں، تو جہاں 350 کھرب لوٹنے کے لیے اگر یہ 350 کھرب قوم پہ، ملک پہ لگایا جائے تو کون غریب رہ جائے گا، کون بدحال رہ جائے گا، کون سی مشکل رہ جائے گی. تو فرمایا اگر دنیا بھی چاہیے تو فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق تلاش کرو، اللہ سے دنیاوی فوائد تلاش کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کی اطاعت کرو. عبادت کیا ہے؟ اطاعت. وَاعْبُدُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ جو کام بھی آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں وہ عبادت. نماز روزہ یہ عبادت نہیں. مومن کی دنیا بھی دین ہے. جو دنیا کا کام شریعت کے مطابق کرتا ہے وہ عبادت ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا بیوی بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے. تو فرمایا ذمہ داری پوری کرنا جو اللہ نے ڈالی ہے یہی عبادت ہے نا. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرتے رہو کہ اس نے یہ تمہیں توفیق عطا کی. اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بالآخر تمہیں اسی کی بارگاہ میں آنا، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی کسی طرف تم جا نہیں سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔